بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کو صرف اتنا بتاؤں، خان صاحب کے ساتھ آج ملاقات ہوئی ہے، کل ملاقات نہیں ہو چکی تھی کیونکہ پشاور ہائی کورٹ میں بزی تھے بلے کی کیس کے سلسلے میں۔ آج خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ملاقات کورٹ میں ہوئی ہے، کچھ کنسلٹیشن ٹکٹوں پہ ہو چکی ہے اور انشاءاللہ ٹکٹوں سے ریلیٹڈ کنسلٹیشن کل مکمل ہو جائے گی اور انشاءاللہ تعالی کل شام کو ہم ٹکٹوں کا اناؤنس کریں گے۔ اور اس کے بعد پوری قوم کو اور پی ٹی آئی کی ورکر سپورٹر اور کینڈیڈیٹ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دے دیا اور بلے کا نشان ہمارا ریسٹور ہو گیا ہے۔ دیکھو، یہ صرف بلے کا نشان پی ٹی آئی کے لیے ایک نشان نہیں ہے، یہ پاکستانی قوم کی امنگوں کی ترجمانی کرنے والا نشان ہے، یہ عوام کی بنیادی حقوق کی نشانی ہے اور یہ اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ بنانے میں ایک سٹیپ ہوگا آگے۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں ہر محاذ پہ ڈیفیٹ کرانے کی کوشش کی تھی، ہم سے بالکل ناجائز طور پر یہ نشان روک لیا تھا، اس میں بڑی انسرٹنٹی ہوئی تھی اور اگر یہ نشان ریسٹور نہ ہوتا تو 227 ریزرو سیٹیں ہماری چلی جاتی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ تقریباً 860 اور جو جنرل سیٹ تھے اس کی بھی کینڈیڈیٹ انڈیپینڈنٹ ہو جاتے، جو کرپشن کے لیے پہلا سٹیپ ہو جاتا اور آگے آنے والے الیکشنوں میں چاہے وہ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کی ہو، چاہے وہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کی ہو، چاہے وہ آنے والے پریزیڈنٹ کی الیکشن ہو، ان سب میں کرپشن کا ایک بازار لگ چکا ہوتا۔ لیکن الحمدللہ پشاور ہائی کورٹ نے ایک تاریخی فیصلہ دیا ہے، دنیا کے سارے قوانین میں اور آئین میں، دستوروں میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی سے الیکشن کمیشن اس کا نشان لے لے۔ اسپیشلی ہماری جب ہم نے الیکشن ایسے کروائے تھے جس طریقے سے کبھی بھی پاکستان کی 175 پارٹیوں نے الیکشن نہیں کروائے تھے اور ہمارا الیکشن کو صرف دیکھا گیا اور صرف ہمیں ٹارگٹ کیا گیا اور صرف ہم سے نشان واپس لے لیا گیا تھا۔ الحمدللہ بر وقت فیصلہ آیا ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اناؤنس کریں گے اپنے ٹکٹوں کا اور پرسوں ہمارے سارے کینڈیڈیٹ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے ہر کنسٹیچوئنسی پہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا اور انشاءاللہ ہر کنسٹیچوئنسی میں کینڈیڈیٹ انشاءاللہ تعالیٰ اپنا متعلقہ جو ٹکٹ ہے وہ فائل کر لے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ کل شام کو ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ناموں کا اناؤنس بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور پہلے جو ٹکٹ سائن کر کے ایشو کریں گے وہ بھی آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بتائیے گا کہ ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے کل بھی متواتر کچھ تنازعات سامنے آ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر، کہاں تک یہ بات درست ہے کہ پیسوں کا لین دین ہو رہا ہے؟ کل بھی دیکھو، جو بھی لوگ کہتے ہیں پیسوں کا لین دین کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہماری کمیٹیاں بنی ہیں، ڈسٹرکٹ کمیٹی بنی ہے، ریجنل کمیٹی بنی ہے، ڈویژنل کمیٹیز بنی ہے، پھر پروونشل کمیٹی بنی ہے۔ اس ملک میں ہمارا سم ٹائم یہ ہو جاتا ہے، لوگ یہ الزامات لگاتے رہتے ہیں، لیکن جس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے ہم نے اپنا پروسیس کمپلیٹ کیا ہے، کسی نے بھی کوئی وہ پروسیس کمپلیٹ نہیں کیا ہے اور باقی پولیٹیکل پارٹیز کے ایک آدھ بندہ ٹاپ کا وہ انچارج ہوتا ہے اور اس کی مرضی سے جو ٹکٹس ہے وہ دی جاتی ہے۔ ہمارے پارٹی میں خان صاحب کا ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اسی کا جو ہے نا سلیکشن ہے اور وہ اواارڈ کرتے ہیں، لیکن پروسیس نیچے سے کیسے ہوتا ہے ایک بڑا ایک ٹرانسپیرنٹ طریقہ ہم نے اڈاپٹ کیا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ نے جو حقدار ہے انہی کو ٹکٹ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ بتائیے گا کہ روزانہ یہ کہا جاتا ہے کہ کل فائنل ہو جائے گا، اب یہ کل جو ہے وہ کل پکا فائنل ہے۔ دیکھو، میں آج ہو چکا ہوتا لیکن پرسوں میں آیا تھا، میں نے آپ سے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ مجھے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی، پھر مجھے کہا تھا پرسوں آ جاؤ، تو 2 دن بیچ میں ضائع ہو گئے کیونکہ وہ پرسوں بھی الیکشن نہیں ہوا، کل میں پشاور ہائی کورٹ میں بزی تھا، آج کا آلموسٹ کمپلیٹ ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے شارع نام شیئر کریں گے، ٹکٹوں کا ایک ساتھ اعلان ہوگا، پورے پاکستان کے ٹکٹوں کا آپ کے ساتھ ایک ساتھ اعلان ہوگا اور کچھ نام ایسے ہیں کہ جن کو میں ٹکٹ ایشو کروں گا تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب میں ٹکٹ سائن کروں گا انشاءاللہ، وہ کس کا نام پہلا ہوگا۔ یہ بتائیے گا کل سائفر میں جو امتناع ہے وہ ختم ہو رہا ہے، خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کے جو سائفر کا جو معاملہ اس پہ ہم امریکہ میں بھی اور برطانیہ میں بھی کیسز فائل کریں گے، وہ بات کہاں تک پہنچی ہے؟ کیا اس میں کوئی پیش رفت ہے
آپ کی اس میں بات ہوئی ہے؟ دیکھیں میری بات نہیں ہوئی، جو باقی کی باہر ملکوں میں کیسز ہے اس کے ریلیٹڈ میری نہیں ہوئی، لیکن کل واقعی کا آخری دن ہے، وہ اسٹے کا اور کل کیس لگا ہوا ہے. ہمیں امید ہے اگر عدالت سیٹسفائیڈ ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسٹے ایکسٹینڈ کرے گا، اور آل وی وانٹ از کہ ٹرائل اوپن ہو، اور عدالت پہلے ہی حکم دے چکی ہے کہ ٹرائل اوپن ہو. اگر یہ کسی کو ٹرائل کرا بھی دیتے ہیں جس طریقے سے یہاں تو وہ ہر قسم کا ٹرائل اس طرح شروع کر لیا، ایزب کے جو اڈیالہ جیل ہے یہ تو انہوں نے ایک پرماننٹ وینیو ڈکلیئر کروایا، یہ تو آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے، اور ان کی اتنی ہمت نہیں ہو پا رہی کہ جو ان کا کیس ہے انہوں نے ثابت کرنا ہے وہ عوام کے سامنے بھی رکھ لے کہ کس قسم کا کیس ہے. ہم سائپر کے کیس کو حکومت کے خلاف ایک کنسپیریسی سمجھتے ہیں، ہم پاکستان کے جو خود مختاری ہے اس کے خلاف اس کو کنسپیریسی سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں کو ٹرائل ہونا چاہیے تھا وہ گواہ بن کے آ رہے تھے، اور جو خود گواہ بننے تھے ان کو اکیوز بنایا جا رہا ہے. اچھا گوہر صاحب یہ بتائیے گا کہ خان صاحب کی گرفتاریاں مزید کیسز میں بھی ہو رہی ہیں، تو اس سے تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ 8 فروری تک یہ جتنے بھی باہر آنا مشکل ہے. تو ایسی صورتحال میں کیا خان صاحب کے حق رائے دہی کے یقینی بنانے کے لیے کیا پوسٹل بیلٹ کے لیے اپلائی کیا گیا؟ دیکھو پوسٹل بیلٹ کے لیے ابھی اپلائی نہیں کیا گیا، لیکن اب کی بات ٹھیک ہے، بہت سارے کیسز میں خان صاحب کو انوالو کیا جا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں وہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اور اس کے پیچھے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ خان صاحب جیل میں رہے، وہ کمپین نہ کر سکے، وہ اس حق سے محروم ہو، وہ اس کی پارٹی کو آئسولیٹ کرے، پولیٹیکل اسپیئر سے نکالے اور اس کو ڈیفیٹ کروائے. لیکن تسلی رکھے انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو پی ٹی آئی کی جیت ہوگی، اور ہر جگہ سے جیت ہوگی انشاءاللہ، اور 2/3 میجارٹی سے جیتے گی انشاءاللہ تعالیٰ. عوام اس مرتبہ بولے گی، اور عوام حق جو حل کے خدا ہے انشاءاللہ ان کی آواز اب سنے گی. جن لوگوں نے کچھ کرا اور جو بہرے گونگے بنے رہے انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو عوام ان کو اپنا آواز سنوائے گی. خان صاحب کا ووٹ بھی قیمتی ووٹ ہے، تو کیا اس کے لیے پوسٹل بیلٹ کے لیے اپلائی کریں گے؟ پوسٹل بیلٹ کے لیے obviously دیکھو اپلائی کریں گے، اگر خان صاحب ادھر ہی ہیں تو پھر obviously خان صاحب کے لیے پوسٹل بیلٹ کی اپلائی کریں گے.